بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الرابع الخاصة وهو الخارج المقول على ما تحت حقیقة واحدة فقط. الخامس العرض العام وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها. شرح تہذیب اور اس میں صفحہ نمبر 82-83 میرے سامنے ہے، اور یہاں سے کلیات خمسہ میں سے شروع کیا جا رہا ہے چوتھی کلی، چونکہ جنس نوع فصل کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. تو اب وہ کلی ذاتی کی 3 قسمیں تھیں، جنس نوع فصل. اب یہاں سے ہم کلی عرضی کی قسمیں خاصہ اور عرض عام کو شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلی عرضی کی یہ 2 قسمیں شروع کر رہے ہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرابع والخاصۃ وهو الخارج المقول. چوتھی قسم خاصہ ہے کلی عرضی کی، یعنی پہلی قسم ہو جائے گی، اور مجموعی اعتبار سے چوتھی قسم ہو جائے گی کلی کی. وہ ہے الخارج جو خارج ہوتی ہے، یعنی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے. یعنی حقیقت میں تو داخل نہیں ہوتی، حقیقت میں جو داخل ہوتی ہے وہ کلی ذاتی ہے، جو پیچھے 3 کلیاں جنس نوع فصل بیان ہو چکی ہیں. یہ حقیقت سے خارج ہوتی ہے، باہر سے لگتی ہے، عارض ہوتی ہے. المقول المحمول جو بولی جاتی ہے، حمل کی جاتی ہے، علی ما تحت حقیقت واحدۃ، اوپر اس کے کہ جو ایک حقیقت کے نیچے داخل ہوں. جیسے ضاحک یہ ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے، اور ایک حقیقت سے مراد ہے انسان. اب انسان جو ہے ایک حقیقت ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو اس پر کیا بولا جا رہا ہے؟ ضاحک. ٹھیک ہو گیا. اور ضاحک یہ ایک ایسی کلی ہے جو عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر ساری زندگی کوئی نہ ہنسے پھر بھی انسان رہ سکتا ہے، لیکن جب بھی ہنسے گا تو انسان ہی ہنسے گا، گویا اس کے لیے خاص ہے انسان کے لیے. الخامس پانچویں قسم جو کلی کی بنتی ہے، یعنی مجموعی اعتبار سے پانچویں قسم کلی کی، اور کلی عارضی کی قسم نمبر 2 بن جاتی ہے. العرض العام وهو الخارج، اور وہ ہے جو خارج ہے اپنے افراد کی، یعنی افراد کی حقیقت میں ان کی ذات میں داخل نہیں ہے، یہ بھی کلی عرضی ہے. المقول جو المحمول جو بولی جاتی ہے، علیہا ان کے افراد کے اوپر، وعلی غیرہا اور ان افراد پر بھی بولی جاتی ہے، ان افراد کے علاوہ پر بھی بولی جاتی ہے. مثلا معاشی یہ ایک ایسی کلی ہے جو زمین پر چلنے والا ماشی. تو ظاہر بات ہے اگر کوئی زمین پر نہ بھی چلے تو پھر بھی وہ جاندار انسان حیوان رہ سکتا ہے، لیکن جب بھی چلے گا تو کوئی حیوان ہی ہوگا جو زمین پر چلے گا، حیوان ہی ہوگا. تو اس کو لازم ہو گئی، عارض ہوگی اس کو، لیکن عام ہے. یعنی اسے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک حقیقت اور کئی حقیقت کے افراد پر بھی بولی جا سکتی ہے. مثلا ماشی اگر انسان ہے، حیوان ناطق اس کی حقیقت ہے، تو بقر بھی ہے. ٹھیک ہے، بقر بھی ہے، وہ بھی یعنی وہ بقر بھی زمین پر چلنے والے ہیں، غنم بھی زمین پر چلنے والے ہیں، بھیڑ بکری وغیرہ، گھوڑا، گدھا، یہ بھی زمین کے اوپر چلنے والے ہیں. ان سب کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے متن کی عبارت رکھی. حاشیے کی عبارت کو دیکھیں، وہ بھی اسی ترتیب سے ہے. وهو الخارج أي الكلي الخارج فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام. اعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان إلى غير شاملة. اچھا، یہاں سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کلی پڑھ لی ہے نا، کلی عارضی، اس کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی، خاصہ اور عرض عام. جب آپ اس کو سمجھ چکے ہیں تو اب اس کے بعد اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں. خاصہ کی بھی 2 قسمیں، عامہ بھی. خاصہ مثلا آپ کو اس کی مثال دی ہے ضاحک بالقوہ لے، یعنی ہر انسان میں ہنسنے کی طاقت تو ہر وقت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ شامل ہو گئی، ہر وقت انسان کو، تمام افراد کو شامل ہے. اور ضاحک بالفعل لے، یعنی وقتی طور پر ہنسنا، تو وقتی طور پر کوئی ہنسے گا، کوئی نہیں ہنسے گا، تو غیر شامل ہو گئی، یعنی کبھی شامل ہو یا بعض افراد کو شامل ہو، بعض افراد کو شامل نہ ہو. سارے افراد کو تو شامل نہیں ہوتا نا بالفعل ضاحک، کوئی ہنستا ہے، زیادہ تر نہیں ہنستے وقتی طور پر. تو اسی طرح آپ غیر عرض عام کو بھی لے لیں. معاشی زمین کے اوپر چلنے والا، یا متنفس سانس لینے والا. تو سانس لینے والا اور زمین پر چلنے والا ہر وقت تو نہیں ہوگا، اس کو بالقوہ لیں تو پھر ہر آدمی میں سانس لینے کی
صلاحیت بھی ہے اور زمین پر چلنے کی بھی ہے، تو پھر یہ شامل ہو جائے گا، تمام افراد کو شامل ہو جائے گا یہ۔ لیکن بالفعل تو سارے ہر وقت زمین پر نہیں چلتے، نہ ہر وقت سانس لیتے ہیں، تو یہ غیر شاملہ ہو جائے گا، عرض عامہ غیر شاملہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ ای الکلی، اس سے جو انہوں نے مصنف نے فرمایا وہ الخارج ای الکلی، ہوا جو ہے یہ ہوا ضمیر مذکر کی ہے اور یہ لوٹ رہی ہے پیچھے خاصہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور پیچھے جب خاصہ کی طرف لوٹ رہی ہے، خاصہ تو مؤنث ہے بھائی، اس کو ہیا ہونا چاہیے تھا، تو جواب دے رہے ہیں بھائی خاصہ کیا ہے؟ خاصہ ایک کلی ہے، کلی یعنی کلی ہے، جب وہ یعنی کلی عارضی ہے، اور کلی عارضی کبھی خاصہ ہوتی ہے، کبھی عرض عامہ ہوتی ہے، تو کلی کا جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، لہٰذا بطویل کلی آپ اس کو لے لیں تو یہ مذکر ہوا، پھر ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب دے دیا، کیونکہ اقسام کے تمام مفہومات میں مقسم کا اعتبار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ عرض خاص، عرض عام، یہ سارے کس کی قسمیں جا رہی ہیں؟ کلی ذاتی عرضی کی جا رہی ہیں، اور پیچھے مقسم کون بن رہا ہے؟ وہی کلی بن رہا ہے، تو مقسم کا لحاظ تمام اقسام میں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آگے مؤنث ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ یہاں پر یہ ایک چیز سامنے آ گئی۔ اچھا، یہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یا بلکہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاصہ کی تعریف کی ہے نا، تو خاصہ وہ کلی عرضی ہے کہ جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، تو شارح اس کی تھوڑی تشریح فرما رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ حقیقت واحدہ سے مراد عام ہے، خواہ وہ حقیقت واحدہ نوعیہ ہو یا جنسیہ ہو، دونوں طرح ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر خاصہ حقیقت واحدہ نوعیہ کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصۃ النوع کہتے ہیں، جیسا ظاہر کہ یہ انسان کے ساتھ خاص ہے نا، اور وہ انسان جو ہے وہ حقیقت واحدہ ہے، نوعیہ، حقیقت واحدہ نوعیہ ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے ہم خاصۃ النوع کہیں گے، جیسے ظاہر کہ یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور انسان حقیقت واحدہ رکھتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خاصۃ النوع ہوا ظاہر۔ اور اگر خاصہ حقیقت واحدہ جنسیہ کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصۃ الجنس کہیں گے، جیسے ماشی یہ حیوان کے ساتھ خاص ہے، اور حیوان بھی حقیقت واحدہ جنسیہ رکھتا ہے، تو یہ خاصۃ الجنس ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کو آپ یوں سمجھیں، ذاہق انسان کے ساتھ خاص ہے، انسان کی ایک حقیقت ہے، حیوان ناطق، اور ادھر سے ماشی وہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ حیوان کے ساتھ خاص ہے، اور حیوان کے اندر انسان آتا ہے، تو حیوان بھی ایک خاص جنس ہوا نا، انسان تو چلے خاص نوع ہوا، تو لہٰذا ظاہر کو ہم نے خاصۃ النوع کہا، لیکن حیوان نوع تو نہیں ہے، جنس ہے، جنس سے قریب ہے، سب سے چھوٹی جنس ہے، تو اس کے ساتھ جو چیز خاص ہو گئی ماشی، تو اس کو ہم خاصۃ الجنس کہیں گے۔ تو ایک خاصۃ الجنس ہوا، ایک خاصۃ النوع ہوا، حقیقت جب ہم نے اس کو ایک حقیقت واحدہ کہا تو حقیقت واحدہ ایک نوعیہ ہو گئی اور ایک جنسیہ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ دو قسمیں ہم نے اس کی بنا لی۔ فہم سے آپ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی پر ایک اشکال اور اس کا جواب، اشکال یہ ہو رہا ہے کہ خاصہ اور عرض عام یہ دونوں آپس میں قسمیں ہیں کلی عرضی کی، تو یہ دونوں آپس میں قسیم ہیں، قسیمین ہیں، قسیمین آپس میں جو دو قسمیں ہوتی ہیں کسی مقسم کی، وہ آپس میں متباین ہوتی ہیں، تو وہ ایک محل میں آپ نے کیسے جمع کر دی؟ اور آپ کہتے ہیں حقیقت واحدہ، اس کی آگے دو صورتیں ہیں، حقیقت واحدہ نوعیہ اور دوسری جنسیہ، تو آپ نے ایک چیز میں دو متضاد چیزوں کو کیسے جمع کر دیا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ دو متباین چیزیں محل واحد میں تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن جب دو مختلف اعتباروں سے اگر ان کو دیکھا جائے تو دو مختلف اعتباروں سے ان کا جمع ہونا منع نہیں ہوتا، جیسے ابوت اور بنوت، ابوت اور بنوت، بیٹا ہونا، باپ ہونا، اب ایک ہی شخص اس کا بیٹا ہو اور اس کا باپ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہی شخص اپنی جگہ پر جو ہے وہ بیٹا ہو اور باپ ہو، مثلا زید عمر کا بیٹا ہے اور عمر زید کا باپ ہے، ٹھیک ہو گیا، اب یہ جس طرح ہیں یہ اس طرح ہی رہیں گے، لیکن زید بکر کا جو ہے وہ باپ ہو جائے تو ٹھیک ہے، بکر کا باپ ہو جائے زید، اور ادھر سے عمر کا کیا ہو جائے؟ بیٹا ہو جائے، تو مختلف اعتباروں سے، یعنی ایک شخص اس طرف سے کسی کا بیٹا بن رہا ہے، اس طرف سے کسی کا باپ بن رہا ہے، تو ایک ہی شخص بنوت اور ابوت اس کے اندر دونوں صفتیں جمع ہو سکتی ہیں مختلف اعتبارات سے۔ ایسے ہی یہاں پر حقیقت واحدہ ہم نے اس کو ایک ترتیب سے نہیں بلکہ حقیقت واحدہ کو دیکھا ہے، نوع کے ساتھ آتا ہے یا جنس کے ساتھ آتا ہے،
تو دو مختلف اعتباروں سے جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے اس کی دو قسمیں بنا دی ہیں. نوع کے ساتھ اس کا اور اعتبار ہے اور جنس کے ساتھ اس کا اور اعتبار ہے. تو لہٰذا یہ پھر ٹھیک ہے، انسان کے اعتبار سے یہ الگ ہے اور حیوان کے اعتبار سے یہ الگ ہے، اس اعتبار سے ہے. مثلاً آپ ماشی کو دیکھ لیں، ماشی کو اگر آپ انسان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ عرض عام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر حیوان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ خاصہ ہے، اس کا خاصہ ہے نا، حیوان کا تو خاصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیوان کے مقابلے میں غیر حیوان میں نہیں پایا جاتا. لیکن جب آپ اس کے حیوان کے اندر افراد میں انسان کو لے لیں گے، اس کے ساتھ اگر آپ ماشی کو دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے عرض عام ہے، ٹھیک ہے، عرض خاص تو نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے اس میں پایا جاتا ہے اس کے دیگر افراد کے اندر بھی وہ پایا جاتا ہے.